آیت نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 لفظوں پہ غور کرنا، میرا رب فرماتا ہے ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فرمایا میری نبی کے غلام ہو، اللہ تم پر تنگی کو پسند نہیں کرتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا ارادہ فرماتا ہے. اب یریدو کے لفظ ادھر بھی، ادھر بھی، یطہرو کے لفظ ادھر بھی، ادھر بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقیدہ جناب والا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا بات، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک. بات سمجھئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس بات کا معنی معصوم نہیں ہے. 1400 سالوں پہ محیط اہل سنت کا یہ مسلک اور عقیدہ اور نظریہ ہے. سبحان اللہ. سوائے نبیوں اور فرشتوں کے کوئی معصوم نہیں، واہ واہ واہ. چاہے اہل بیت ہو چاہے صحابہ ہوں. محفوظ عن الخطا کی ٹرم جی 1400 سالوں پہ محیط علماء ربانی جی نے بیان کی. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو بھائی اچھا یہ ایک آیت نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کس کے لیے نازل ہوئی؟ سبحان اللہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے کیا بات. یہاں طہارت کے بھی لفظ ہیں، تزکیے کے بھی لفظ ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 199 کس کے لیے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. جی سبحان اللہ. لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. جن کے اندر نفاق تھا مصطفیٰ نے ان کو، ان پلیتوں کو پاکوں سے جدا کر دیا. جی جی سبحان اللہ. مگر جو ساتھ رہے ہمیشہ ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رکھا. جن کی گڑبڑ تھی ان کو الگ کر دیا. سبحان اللہ. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 کس کے لیے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. سبحان اللہ. سورہ جناب والا فتح کی آیت نمبر 26 کس کے لیے؟ وَأَلْزَمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. سبحان اللہ. یہ سب صحابہ کے لیے آیتیں ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اے محبوب نبی ہو، صحابی اور پاک نہ ہو، واہ واہ واہ. تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں اور اہل بھی ہیں. سبحان اللہ. حضور کا ہر صحابی پاک، حضور کی اہل بیت پاک، بے شک متقی، تقوی سے معمور اور بھرپور. سبحان اللہ. سب متقی، مگر ایک وہ ہے جو متقی نہیں ہے، اتقا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر، محی الدین ابن عربی، سبحان اللہ. وحدت الوجودیوں کے امام. جاؤ پوچھو گورنر شریف قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کرو اور ان سے پوچھو حضور بتائیے یہ محی الدین ابن عربی کون ہے جس کو آپ شیخ اکبر کا ٹائٹل دیتے ہیں؟ محی الدین ابن عربی. فتوحات مکیہ کھولیے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام رسالت، ایک ہے مقام صدیقیت. مقام صدیقیت اور مقام رسالت کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام قربت فردون. جو رسالت اور مقام قربت فردون کے بیچ میں اور کچھ بھی نہیں. رسالت کے قریب تر مقام مقام قربت فردون. مقام صدیقیت پر تو باقی سب ہیں. مقام قربت فردون مقام صدیقیت سے جو اوپر ہے اور رسالت کے قریب تر مقام، اس پہ ایک ہی ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق. سبحان اللہ.
سمجھے؟ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ فرمایا باقی متقی ہیں یہ اتقا ہے. قرآن پڑھوں؟ جی سبحان اللہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا. کون؟ جو سب سے بڑا متقی. مالک جی ہے کون؟ فرمایا وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے. مالک مال تو سارے دیتے ہیں، عمر بھی دیتا ہے، عثمان بھی دیتا ہے، علی بھی دیتا ہے، باقی بھی دیتے ہیں. کوئی ایسی نشانی بتا جو صرف اس ایک پہ صادق آتی ہو. سبحان اللہ وہ ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا. فرمایا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، جس کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال دے رہا ہو. کسی کا احسان نہیں. اہل تشیع کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہے. دلیل کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہا دیکھو قرآن مجید میں مولا علی انگوٹھی دے رہے ہیں تو جناب ہاں مال مولا علی دے رہے ہیں تو اس آیت سے بھی مولا علی مراد ہیں. میں نے کہا قیامت تک یہ ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لفظوں پہ غور کرو نا. اللہ جی یؤتی مال ہوئی تو زکا پہ بات ختم ہوتی تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا. کون ہے؟ وہ ہے کہ وہ ہے. جی لیکن وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ نے بات راز میں نہیں رکھی. سبحان اللہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. فرمایا مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں. یہاں احسان سے مراد دنیاوی احسان ہے، دینی احسان نہیں. دنیاوی احسان جس پر دنیاوی اعتبار سے کسی کا احسان نہیں. اہل تشیع کہتے ہیں مولا علی ہیں، ہم اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہیں. لیکن بات اگر آپ سمجھو گے تو بالکل صاف ہو جائے گا مطلب. سبحان اللہ بھئی مولا علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مولا علی کی تو پرورشی رسول اللہ نے کی ہے. سبحان اللہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی کو پالا کس نے ہے؟ تو دینی اعتبار سے بھی مولا علی پر مصطفیٰ کے احسان، دنیاوی اعتبار سے بھی مولا علی پر مصطفیٰ کے احسان، کیونکہ پالا ہی مصطفیٰ نے ہے. اور صدیق وہ ہے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا جتنے احسان مجھ پر صدیق کے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق کے. اگر یہ آپ کے پڑوسیوں کے پاس یہ حدیث ہوتی نا تو آپ کو وہ جینا بھی نہ دیتے، آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اور میں جتنے احسان مجھ پر صدیق کے ہیں یہ دنیاوی احسان کی بات ہے، دینی احسان کی بات نہیں. فرمایا وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں دنیاوی اعتبار سے، حتیٰ کہ رسول اللہ کا بھی احسان نہیں دنیاوی اعتبار سے. مصطفیٰ نے فرمایا سب کے احسانوں کے بدلے میں نے چکا دیے سوائے صدیق کے. اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. تو مالک یہ کون ہے؟ فرمایا وہ جس پر کسی کا بھی احسان نہیں. وہ مال دینے والا کون ہے؟ صدیق اکبر. جب وہ مال دے رہا تھا، خرچ کر رہا تھا، مصطفیٰ پہ خرچ کر رہا تھا، اس وقت مولا علی کی پرورش مصطفیٰ کر رہے تھے. سبحان اللہ اعلی حضرت نے 28ویں جلد میں الزلال القاء من بحر سبقۃ الاتقاء میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا. فرمایا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی. صدیق وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. اب سید زہرا پاک کے لیے میں ایک جملہ بولوں. میرے اعلیٰ حضرت نے سید زہرا پاک کی شان میں ایک جملہ لکھا، اتنا سادہ جملہ پر کمال کا جملہ. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا اور نعمت کبریٰ کی اس وقت انتہا ہو گئی جب اپنی شہزادی کا عقد مولا علی سے کر دیا. کیا بات. سیدہ زہرا نعمت کبریٰ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں. وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. تو سامعین زید شام یہی اتقا افضلیت کی دلیل ہے. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ فضائل، کثرت فضائل افضلیت کی دلیل ہے. نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے.
کسی بندے چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں ان کے فضائل سے زمین و آسمان بھی بھر جائیں پھر بھی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ فضائل کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے، افضلیت کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مواقف و شرح مواقف پڑھ کے دیکھیے، فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس کے جتنے بھی فضائل ہوں وہ فضائل کے باب میں، اور فضائل ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ افضلیت کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ افضلیت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے بے شک، تو قطعاً واجب التاویل ہے، بے شک، بفرض باطل صالح تعویل نہ نکل سکے تو واجب الرد ہے، کیونکہ یہ تواتر و اجماع سے افضلیت ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابلے میں احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو نہیں آئیے بات سمجھ؟ افضلیت کثرت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی، کثرت ثواب سے ثابت ہوتی ہے، اتقا اس کا جناب والا معیار ہے، اور پھر سبقت لے جانا انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا افضلیت کا مسئلہ بہت الجھن والا نہیں ہے، مولا علی سے فیصلہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، فیصلہ مولا علی سے، اور حدیث بھی ضعیف نہیں صحیح پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جو کہ المختلف والمختلف امام دار قطنی نے اس کو المختلف والمختلف میں لایا، اور کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بھی اس کو لایا، السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی نے بھی اس کو لایا، اور کتاب السنہ ہی امام عبداللہ جو امام بن حنبل کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی لایا۔ مولا علی کا فرمان، مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے جس کو دیکھا کہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ امام زاہبی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، یہ میں بطور چیلنج عرض کر رہا ہوں۔ حدیث کی صحت کے حوالے سے میں ذمہ دار ہوں، امام زاہبی جیسے فن رجال کے امام نے صحت کا حکم لگایا اس حدیث پہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، فرمان بھی مولا علی کا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ عقیدہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ مولا علی کے نزدیک یہ عقیدہ قطعی ہے، تبھی حد جاری کر رہے ہیں، اور جو لوگ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں ابو بکر عمر سے، ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ مولا علی خود اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ اور پھر یہ مولا علی کا ایک فرمان نہیں، ایک اور حدیث جو اکثر آپ نہیں سن پاتے، فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کو درج کیا، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اچھا حدیث کی روایت آپ پڑھیں، راوی پڑھیں، آپ خوش باش ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا، امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا حسین پاک سے سنا، مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا پاک جان مولا علی پاک سے سنا۔ سبحان اللہ۔ راوی سن لیے؟ اب مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ چل رہا ہوں، حضور کے دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضرت ابو دردہ حضرت صدیق اکبر سے تھوڑے آگے ہو گئے، میرے نبی نے آگے بڑھ کے حضرت ابو دردہ کا بازو پکڑا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں، بازو پکڑا، حضور نے پیچھے کھینچا، میرے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ اس کے آگے چلتا ہے کہ اس دھرتی پہ اس سورج نے نبیوں کے بعد اس ابو بکر سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مولا علی۔ مولا علی ہیں۔ پھر بخاری شریف والی حدیث محمد بن حنفیہ والی کدھر جائے گی؟ مولا علی کا ایک فرمان نہیں، کتنے فرمان ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ۔ سبحان اللہ۔ یہ افضلیت کا مسئلہ یاد رکھو، عقائد کا مسئلہ ہے، فضائل کا مسئلہ نہیں۔ اور یہ فیصلہ مولا علی نے کر دیا، اس لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور پھر اس کا جناب معیار کیا ہے؟ اتقا اس کا معیار ہے، کثرت ثواب اس کا معیار ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت کر جانا اس کا معیار ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں افضلیت کی ایک دلیل سبحان اللہ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 سے اللہ فرماتا ہے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم اور بلند ہیں، کس سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جو فتح مکہ سے جنہوں نے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، ان سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مال خرچ کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب پورا اسلامی لٹریچر کھنگالو، میں بطور دعویٰ اور بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ اس آیت کو تو مانتے ہو نا کہ فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں فتح مکہ کے بعد والوں سے، کس وجہ سے؟ جہاد کہ بعد والوں سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں مار بھی کھائی، یہ افضلیت کا معیار ہے نا۔ تو جو ان پہلوں سے بھی صدیق اکبر پہلے سے حرم میں مار کھا چکا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، اللہ، اور پھر یہ آیت وہ آیت ہے جو ایک اور مسئلہ بھی حل کرتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ مسئلہ کوئی ایسے نہیں ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھ لیں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک پڑھ لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ لیں، 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھ لیں، ان تمام آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، پورا الگ 1.5 گھنٹے کا الگ خطاب ہے، وہ سن لیجئے گا، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس آیت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والا ہو چاہے فتح مکہ کے بعد ہو، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنہ کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے، کس نے کیا؟ اللہ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 227 پہ یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو ٹکراؤ ہوا، تو کیا ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت کہہ سکتے ہیں، صحابی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے یہی آیت لکھی۔ سبحان اللہ، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، جی، اس کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حسنہ، ساتھ اعلیٰ حضرت نے سورۃ الانبیاء کی آیت بھی لکھی، فرمایا یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہی صرف نہ پڑھا کرو، اگلی آیت بھی پڑھا کرو، وہ کون سی ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ادھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا وعدہ اللہ نے فرمایا، یہاں کیا کیا؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اللہ فرماتا ہے جن سے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے، ہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے، لا یسمعون خسیسہا، اور اس دن کی ہلکی بھی بھنک بھی دوزخ کی نہیں سنیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کر پائے گی، وتتلقاہم الملائکہ، ان کا استقبال بھی فرشتے کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو کیا نہیں پتا تھا جنگ جمل اور جنگ صفین ہوگی، مشاجرات ہوں گے، نزاعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، سارا پتا تھا نا؟ بالکل، اللہ نے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سب سے بھلائی اور جنت کا وعدہ کرتا ہوں اور سب سے واقف ہوں کس نے کیا کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ واللہ بما تعملون خبیر اللہ نے کیوں فرمایا؟ کبھی قرآن کو کھول کے توجہ سے منصف مزاج بن کے پڑھو، واللہ بما تعملون خبیر کیوں فرمایا؟ کہ میں تمہارے ہر معاملے سے باخبر ہوں، خبر رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جب اللہ کو ہر معاملے کو پتہ ہے، جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، مشاجرات بھی ہوں گی، اختلافات بھی ہوں گے، تو پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کیوں فرمایا؟ سارے جنتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ فرمائے تم دیکھ رہے ہو ان کی آپس کی جنگ مشاجرات و نزاعات، اور اللہ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی نسبت۔ واہ واہ واہ، فرمایا یہ جنگیں بہت چھوٹی ہیں، یہ اختلافات بہت چھوٹے ہیں، مصطفیٰ کی شرف صحابیت یہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو حضور کے
ہر صحابی الحمدللہ اہل بیت کے متعلق ویسے ہی ہمارے دل صاف ہے، لیکن صحابہ کے متعلق اگر کوئی مشکوک معاملہ ہے تو اپنے دل صاف کر لو. حضور کا ہر صحابی جنتی. تفاوت. ہاں یہ بھی میں عرض کروں، جب حضرت امیر معاویہ کی ہم بات کرتے ہیں نا تو بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مولا علی کے ان کو برابر کر رہے ہیں. میں خود علوی ہوں اور آپ کو پتہ ہے علوی کون ہے، امان کون ہے، مولا علی کی اولاد ہے. بات سمجھئیے، بات ہمیشہ دیانتداری سے کرنی چاہیے. دو چیزوں سے حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں صاف انکار ہے اہل سنت کا، اور دو چیزیں ہمارا اہل سنت کا شعار ہے. پوری بات دیانتداری سے سنیے. مولا علی سے تقابل اور تفضیل، اس سے صاف انکار، نہ برابری جی نہ فضیلت، جی اس سے اہل سنت کا صاف انکار ہے. جی بلکہ یہ میں نے کیا انکار کرنا ہے، فیصلہ حضرت امیر معاویہ سے لے لیں. جی انائی عبدالعزیز فرحانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیں. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ جی آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ جواب کیا ہے؟ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں وہ سابقون الاولون میں ہیں، میں 11ویں یا 12ویں درجے میں ہوں. یہ جواب ہو سکتا تھا. وہ افضل ہے، میں مفضول ہوں. یہ جواب دے. یا یہ کہہ سکتے تھے میں کیا میرے باپ ابو سفیان سے بھی افضل ہے. نہیں، جواب کیا دیا؟ ہائے ہائے، جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ. بندے خدا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کہ علی افضل؟ فرمایا اللہ کی قسم، جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ سے افضل، وہ خط صرف وہ جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں، وہ خط صرف مجھ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا مولا علی کی شان بیان کر. اس دو چیزوں سے صاف انکار ہے. اور دو چیزیں ہمارا شعار ہے، وہ کیا؟ بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، بے شک. اور بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا. سبحان اللہ. اس پہ ہمارا اصرار، یہی ہمارا شعار. باقی یہ بات یاد رکھیں. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امیر معاویہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ ہے، بے شک بے شک. نہیں، میرے کہنے سے تو نہیں ہوں گے نا. دلیل پوچھو. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531. راوی کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، جن کو ٹائٹل میرے مصطفیٰ نے دیا، سبحان اللہ. جو صحابی رسول بھی ہیں، آل بیت میں سے بھی ہیں، سبحان کے اللہ. سگے چچا کے بیٹے ہیں. ان سے خادم نے، یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے صفحہ 531 ہے. ان سے خادم نے پوچھا جی آپ وتر کی 3 رکعت پڑھتے، امیر معاویہ 1 رکعت پڑھتے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو اس حدیث کے آگے خود امیر حضرت جناب حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے رہے ہیں کہ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں. یہ جواب بعد میں دیا. پہلے کیا کہا؟ دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، قد صاحب رسول اللہ. فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو صحابی کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا. اہل بیت میں سے عظیم فرد میرے نبی کے صحابی. اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 آپ کی صحابیت ثابت ہو گئی. اب ثابت یہ کرنا ہے کہ صحابی کے متعلق حکم کیا ہے. آئی پڑھیے جامعہ ترمذی شریف. میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے غلاموں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. 2 مرتبہ کہا اور آگے کہا ان کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابی سے محبت رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے. سبحان اللہ. ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے. اب جناب آپ صحابی ہونا بھی آپ کا ثابت بخاری شریف سے. اور صحابی کا حکم کیا ہے؟ محبت اور فقط محبت. سبحان اللہ. محبت ہوتی ہے وہاں چونکہ چنانچہ اعتراض نہیں ہوتا. جی. اچھا اگلی بات، کیا وہ جنتی بھی ہیں؟ ویسے تو 5 آیتوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن بطور خاص حضرت امیر معاویہ کی اگر بات کروں تو جناب بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410 صفحہ 410 بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا. حضور نے فرمایا جو سمندر پر سب سے پہلے جہاد کرے گا اس لشکر پر جنت واجب. جی. سبحان اللہ. اب میرا ایک ہی سوال ہے، ثابت کرو کہ وہ سب سے پہلا لشکر کون سا ہے؟ سب سے پہلا بیری بیڑا کس نے تیار کیا؟
حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور سمندر پار جہاد کیا. تو جناب والا یہ جو سمندر پار سب سے پہلے جہاد کرنے والے لشکر ہے، اس کو جنتی کس نے کہا؟ نبی پاک بولو تو صحیح. نبی پاک نے پہلی جلد ہے، بخاری شریف ہے، صفحہ 410 ہے. اس کو جنتی کس نے کہا؟ نبی پاک نے جنتی کہا. تو اس لشکر کی کمانڈ کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلا بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ حضرت امیر معاویہ. اچھا، اس سے بھی ثابت ہو گیا. اب آؤ جناب والا فضائل الصحابہ. امام احمد بن حنبل چوٹی کے محدث، جنہوں نے سب سے زیادہ اس پہ نقد لگائی کہ ناصریوں نے امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی، جی وہی حضرت امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل کا پورا باب درج کر رہے ہیں، اور شہر فہرست حدیث کیا لاتے ہیں؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اسے دوزخ سے دور رکھ. سبحان اللہ. اس سے بھی پتہ چلا آپ جنتی ہیں. تیسری دلیل جو جناب سنن سعید بن منصور کے اندر اور کتاب المصنف امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، کیا بات. ان کی جناب کتاب المصنف کے اندر بھی حدیث موجود، اور سنن سعید بن منصور کے اندر بھی موجود. حضرت عمر بن شرحبیل تابعی رسول، جو تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ انہوں نے آپس میں جنگ کی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو میں نے ایک دن رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان کے احوال مجھ پہ کھول دے. تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ جنت کے اندر عظیم الشان نورانی تخت بچھا ہوا ہے، مولا مشکل کشاد شیر خدا مولا علی تشریف فرما ہے، ساتھ محبین بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا دیکھ لو. کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہیں؟ کہا ذرا مڑ کے دیکھ. پیچھے دیکھا اسی طرح کا ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے، اس پہ امیر معاویہ تشریف فرما ہے اور ساتھ محبین بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا دیکھ لو. سبحان اللہ. پھر جناب والا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعی رسول ہیں اور اس امت کے پہلے مجدد ہیں، سبحان اللہ. بدایہ و نہایہ کی 8ویں جلد پڑھو. وہ فرماتے میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی ہے، حضور نے دروازہ بند کر دیا. پھر کہا معاویہ کو بلاؤ. معاویہ ہے، دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد مولا علی نکلے، فرمایا اللہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نکلے، فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی. تو سمجھ چکے کٹ دے ہو. جی 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 کیا بات ہے. پھر البدایہ و نہایہ کی 8ویں جلد حضرت محمد بن سیرین جو تابعی رسول ہیں، تابعی ہیں، امام الرویا، سبحان اللہ. تابعی رسول، محدث، فقیہ، وہ فرماتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا، آپ اپنے رخسار زمین پہ رگڑتے ہیں اور اتق اللہ کی سزائیں دیتے ہیں. تو یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر، بالایمان، بالعافیت ہوا ہے. تو ان ساری حدیثوں سے پتہ چلا آپ جنتی بھی ہیں. سبحان اللہ. اب اگلی بات کہ مولا علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے کہیں دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوئے؟ یہ سوال. اب آئیے مسند احمد کی حدیث اور مستدرک علی الصحیحین کی حدیث. ارشاد صاحب بیٹھے ہیں، ذرا بات سنیے گا. مسند احمد اور مستدرک علی الصحیحین کی حدیث توجہ کیجئے گا. مولانا کدھر جاندے ہو؟ صدقے جہاں کدھر جاندے ہو؟ سبحان اللہ. توجہ کوئی نہیں ہے. تو سامعین عزیز شام توجہ کرنا، میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے ڈونگا موضوع چھیڑ دیا ہے. جی جی سبحان اللہ. بس صرف آپ یہ ذرا ذہن میں رکھے، بعد میں سی ڈی دیکھ کے صرف دلائل چیک کرنا. جی سبحان اللہ. ہوا میں نے کبھی بات نہیں کی اور میں اسی لیے نرم لہجے میں بات کروں. کسی پہ چڑھائی کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو چڑھانا بھی مقصد نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصد ہے. تو سامعین عزیز شاہ اب ذرا توجہ کرنا. اتنی حدیثیں ثابت ہو گئی آپ جنتی بھی ہیں. اب کیا مولا علی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ جو باغی کی رٹ لگاتے ہیں سوال ہے. اب آئیے مسند احمد پڑھیے، مستدرک علی ایک ریفرنس کا آخری سانس تک ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ. اور ایک حوالہ غلط ثابت ہو تو جناب میں پنڈی آؤں دی تو ان لوڑ نہیں، کبیر والے چوک وچ کھلو کہ میں گولی ماری. باقی میں آپ سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، بس ہاتھ جوڑ کے
امت ترس کرو، صحابت آل بیت دے نات تماشے نہ کرو، واہ 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 امت نو جوڑن والا کام کرو، توڑن والا کام نہ کرو۔ آئیے مسند احمد کی حدیث سنیں، مستدرک رسیین کی حدیث سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابت تم میں ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا۔ حضرت ابو بکر پاک نے عرض کیا یا نبی اللہ میں؟ فرمایا نہیں۔ عمر پاک نے عرض کیا یا نبی اللہ میں؟ فرمایا نہیں۔ یا نبی اللہ کون؟ فرمایا جو جوتے گانٹ رہے، دیکھا تو مولا علی جوتے گانٹ رہے تھے۔ اب مولا علی نے جن سے جنگ کرنی تھی، جن سے کرنی تھی ان کو مصطفیٰ نے کیا کافر کہا یا مسلمان کہا؟ اچھا اب آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے، بڑی مشہور حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ آج کے سادات کو ہم سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں۔ مولا حسن وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے خود سید کہا۔ سبحان اللہ، ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا حسن پتر یہ وہ سردار پتر ہے جو دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ سبحان اللہ، جنگ مولا علی سے ہو چکی، جی جنگ ہو چکی، بعد میں مولا حسن صلح کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے مجھے ایک بات بتاؤ، بعد میں مولا حسن جن سے صلح کر رہے ہیں ان کو مصطفیٰ نے جنگ سے پہلے کیا فرما دیا تھا؟ مسلمان۔ سبحان اللہ، کیا بات، مسلمان فرمایا۔ اگلی بات میرا قرض ہے ان لوگوں پہ جو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار مولا علی سے وہ لڑے نا، امام برحق سے لڑے، خلیفہ راشد سے لڑے، تو ان پہ شرعی حکم کیا لگے گا؟ وہ شرعی حکم بیان کرو۔ پھر یہ سوال امام حسن سے کرو، اے امام حسن کیا وجہ ہے پہلے ان سے توبہ ان کو کیوں نہیں کروائی؟ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں جو آپ کی کھوپڑی شریف میں آ گئی تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بھائی مولا حسن نے صلح کرنے سے پہلے یہ کہا، حکم دیا ہوگا نا، حق کے امام ہے کہ بھائی آپ نے خلیفہ برحق کے ساتھ لڑی، آپ پہ یہ جناب والا شرعی طور پہ یہ توبہ بنتی ہے یا تجدید ایمان بنتی ہے، تجدید نکاح بنتی ہے، کوئی ایک بات ثابت کرو جو مولا حسن نے کہی ہو۔ نہیں فرمایا۔ سمجھ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، مولا حسن نے ان کو کلمہ پڑھنے کا کیوں نہیں کہا؟ خلیفہ راشد کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اگر باغی کا مطلب جو تم نے سمجھا، جو کتابوں میں باغی کے لفظ آئے ہیں جو لغتاً آئے ہیں، تم نے ان کو اصطلاحی معنوں میں لیا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں پتہ ہے باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول سے بغاوت کرنے والا، اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے وہ کرے تو اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ جی بہت خوب، کیا بات، بہت خوب۔ لغوی بغاوت کو تم نے اصطلاحی بغاوت بنایا نا، تمہارے گلے میں یہ توق ہے، قرض ہے کہ مولا حسن نے ان کو تجدید ایمان کا کہا، تجدید نکاح کا کہا، توبہ کا کہا، نہیں کہا۔ جو جب نہیں کہا تو ان کی شرعی پوزیشن واضح کرو۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا پوائنٹ ہے، اور دیانتداری سے، بخیل بندے کو دعوت نہیں، جو منصف مزاج ہو وہ بات سنے کہ مولا حسن نے یہ نہیں فرمایا، تو مولا حسن نے ان سے صلح مسلمان سمجھ کے کی ان کو، یا بات سمجھ، بات سمجھ نہیں ہے؟ جو شرائط کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس کے بھی بڑے جواب ہے میرے پاس، جی توجہ کرنا ذرا۔ سب سے بڑی شرط تو یہی ہے نا، کہتے ہیں جی مولا حسن نے فرمایا کہ تمہارے بعد خلافت مجھے منتقل ہوگی، تو یہ شرط تو اس وقت مفقود ہوگی جب مولا حسن شہید ہو گئے، تو شرط خود بخود ختم ہو گئی۔ کہتے مجبوراً صلح۔ اچھا خیر، مجبوراً بات ہونا، مولا حسن بھی مولا علی بھی مجبوراً پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے، مولا حسن بھی مجبوراً صلح کر دے رہے۔ میں کہ اس تو بڑا بغیرت بندہ ہی کوئی نہیں جڑا اتنا مجبور والے بیعت میں سمجھے۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ، مجبوراً پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے، مولا حسن مجبوراً صلح کی تھی۔ ظالموں کچھ خدا کا خوف کرو، یہ صلح، اچھا مجھے بتاؤ اس صلح کی تو نشاندہی خود نبی پاک نے کی تھی؟ جی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اچھا میں اگلی بات کرنے لگا، توجہ کرنا۔ 12 سال مولا حسن پھر رہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، 20 سال مولا حسین رہے امیر معاویہ کے دور میں۔ مولا حسن کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، مولا حسین کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ،
امام زین العابدین کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام باقر پاک کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام جعفر پاک کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام علی رضا کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کا ایک لفظ امیر معاویہ پاک کی 12 امامہ وچوں جے تساں کسے دا ایک لفظ ثابت نہ کر سکو وہ چپ رہے تے تساں کیڑیاں کہانیاں پڑھتے ہو؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تم کیا نکالنا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ، تمہیں مقصد تمہارا کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، اب ذرا توجہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا شیرہ تو کم اگے ٹر گیا، اور ذرا شیر بنو، شیرہ تو کم اگے ٹر گیا، توجہ ہے کوئی نہیں ہے ان کو اچھا میں گل کہنا بھی، توجہ 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 توجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمار بن یاسر والی حدیث پڑھتے ہیں نا جی جی پڑھتے ہیں کہ جی وہ دوزخ کی طرف بلا رہے تھے اور یہ جنت کی طرف بلا رہے تھے، باغی قتل کریں گے عمار کو، جس نے حضرت عمار کو شہید کیا اس کو امیر معاویہ نے کہا رکھو ان کے سر پہ گناہ۔ کیا بات امیر معاویہ نے خود اس کو کیا کہا کہ تو جہنمی ہے، تو نے عمار کو قتل کیا۔ بے شک، بے شک۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، باغی باقی کی رٹ لگاتے ہو، رکھو اپنے سر پہ قرآن۔ کیا یہ طبرانی شریف کے اندر حدیث نہیں ہے؟ خود مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا قتل آیا وقتل معاویہ تھا فی الجنہ، جو میری طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی، جو ادھر سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اچھا میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں، خوارج کو بھی کافر نہیں کہا۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تو اس تو اگلی گل کر چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا ذرا سبحان اللہ۔ توجہ کرنا۔ عشرہ مبشرہ کے نام سنے ہوئے ہیں؟ کون کون ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں؟ جی یہ عشرہ مبشرہ ہیں؟ تو سامع رشید شاہ مجھے یہ بتاؤ یہ عشرہ مبشرہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ان میں 2 ہستیاں ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں کس طرف تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ تو ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ؟ اچھا چلو اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں۔ حضرت عقیل کون ہے؟ مولا علی کے بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔ مولا علی کے چھوٹے بھائی ہیں، جی آل بیت سے ہیں۔ جی یہ وہی حضرت عقیل ہے جن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جی مسلم بن عقیل، جی عبداللہ بن عقیل، جعفر بن عقیل، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عقیل، یہ 4 بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل آل بیت سے ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ مولا علی کے چھوٹے بھائی ہیں کہ نہیں؟ جی یہ جنگ میں کس طرف تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے۔ جی بات سمجھ نہیں آئی؟ جی اگر وہ دوزخ کی طرف بلا رہے تھے تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ حدیبیہ کے مقام پہ تھے، ادھر جنگ صفین میں کس طرف تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہی ہیں جن کے متعلق رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں، جن سے اللہ کہتا ہے میں راضی ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہیں۔ پھر جناب والا حضرت حشام بن عمر اور عمر بن عاص اور حشام بن عاص، یہ دونوں بھائی، مسند احمد کی حدیث ہے حضور نے دونوں کو مومن قرار دیا۔ جی اور عمر بن عاص کس طرف تھے جنگ صفین میں؟ امیر معاویہ کی طرف تھے۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر جناب والا یہی مسند احمد کی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کے متعلق حضور نے فرمایا انہ مؤمن منیب، وہ ایسا مومن ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ یہ جنگ صفین میں کس طرف تھا؟ اس لیے بہت نازک معاملہ ہے، گفتگو کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچا کرو۔ آپ کس کو دوست کی؟ بھئی میں کہتا ہوں مولا علی نے تو حد کر دی نا، اور میں جو میری طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی، جو ادھر سے قتل ہوا وہ بھی جنتی۔ کیوں جنتی کیسے؟ کیونکہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ عنادی جنگ نہیں ہے، اجتہادی جنگ ہے۔ جو مولا علی کے ساتھ عناد کی صورت میں جنہوں نے جنگ کی وہ کافر ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جی بالکل، نہروان والے اسی لیے کافر ہیں، بے شک۔ وہ جنگ عناد کی بنیاد پہ تھی۔ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہے یہ اجتہاد کی بنیاد پہ ہے۔ بے شک۔ بات سمجھ آئیے؟ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا کبھی غور سے سوچا کرو کہ امیر معاویہ اور مولا علی کے آپس میں جنگ ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ جی۔ تھا۔ اب پوری توجہ سے سننا، سورہ فتح آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت ہو رہی ہے، یہ بیعت کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان بن فتح دیکھو کافر کفار نے روکا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جا کے ان کو سمجھاؤ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ نہیں آئے، یہی بات ہے۔ جی انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بند کر دیا۔ اب افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب نبی پاک نے فرمایا بیعت کرو، بدلہ لینا۔ مولا علی، صدیق اکبر، فاروق سب نے بیعت کی کہ نہیں؟ جب صرف افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت خود مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور جو عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی۔ جی جب افواہ پھیلی کہ شہید کر دیے گئے تو بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ بیعت کر رہے ہیں، اور جب سچ مجھ شہید کر دیے گئے تو پھر کیا امیر معاویہ کا مطالبہ درست ہے کہ نہیں؟ 100% درست ہے، لیکن مولا علی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیے، مسئلہ جو 1400 سالوں پہ محیط مسئلہ ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، 1400 سالوں پہ محیط کتاب میں موجود ہے۔ مولا مشکوک شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے انکار نہیں کیا، مولا علی بھی مجتہد ہیں، امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں، دونوں ڈیسیژن میکر ہیں۔ مولا علی کا اجتہاد یہ ہے کہ استحکام خلافت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے خلافت مستحکم ہو جائے پھر ان کو پکڑیں گے، جبکہ امیر معاویہ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت بھی تھی کہ جب افواہ پھیلی تو بدلہ لینے کے لیے تیار، تو جب سچ مچ شہید ہوئے پھر قصاص قرآن مجید کا حکم ہے۔ ان قرآنی آیات کی بنیاد پہ اس جناب امیر معاویہ کا ڈیسیژن تھا کہ جناب حضرت امیر معاویہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اب مولا علی استحکام خلافت کو ترجیح دے رہے تھے، امیر معاویہ قصاص عثمان کو ترجیح دے رہے تھے۔ اب اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مولا علی کا اجتہاد مبنی بر ثواب ہے۔ یہ ثواب و گناہ ثواب والا ثواب نہیں، یہ سعاد والا ثواب ہے، یعنی درست سمت واقع ہونا، اس لیے اس پہ 2 اجر ہیں۔ اور امیر معاویہ کا جو اجتہاد ہے وہ مبنی بر خطا ہے، یہ خطا گناہ ثواب والی خطا نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، اس میں بھی مجتہد معذور ہے، 1 ثواب دیا جائے گا۔ ہاں کیلکولیشن مسٹیک، یہ کمال کی بات کے شاہ صاحب نے کی۔ یہ مسئلہ سمجھیے کہ ادھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو اجتہاد ہے وہ مبنی بر ثواب، یعنی صحت و ثواب پر مبنی، صحیح درست سمت واقع ہوا، اور حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد مبنی بر خطا، یہ بھی اجتہادی خطا ہے، گناہ والی خطا نہیں ہے، اس پہ بھی وہ معذور ہیں، 1 اجر دیے جائیں گے۔ اب اس پہ وہ جنگ ہوئی تو چونکہ یہ اجتہادی جنگ تھی اس لیے اس پہ مطعون آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھو امام ربانی پاک مجدد الفسانی کوئی عام ہستی ہے؟ امام ربانی پاک کوئی عام ہستی ہے؟ مجدد الفسانی جن کا ٹائٹل ہے، وہ دفتر 2 مکتوب نمبر 36 ان کا پڑھو۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، اس لیے جو مولا علی کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر فرض تھا کہ وہ مولا علی کا ساتھ دے، جو امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر فرض ہے کہ امیر معاویہ کا ساتھ دے، اور جو تیسرا گروہ خاموش تھا جو ان کی رائے کو درست سمجھتا تھا اس پہ فرض ہے کہ وہ دونوں کا ساتھ نہ دے، خاموش بیٹھے، کیونکہ یہ معاملہ ہی خالصتاً اجتہادی ہے۔ اب جو عمار بن یاسر والا ہم معاملہ کہتے ہیں نا کہ باغی گروہ قتل کرے گا، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہاں باغی کا لفظ لغتاً ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، اور جو وہ دوزخ کی طرف بلا رہے تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی حضرت عمار بن یاسر مولا علی کو 100% حق پہ سمجھتے تھے، اب اس صورت میں مولا علی کو حق پہ سمجھتے ہوئے اگر وہ اس طرف جاتے تو وہ گمراہی کے راستے پہ جاتے۔ بات سمجھ نہیں گئی آپ جی، یہ باریک مسئلہ، اس کو سمجھیے۔ اور پھر یزید پہ لعنتیں بھیجے، 1 نہیں 1000 دفعہ بھیجے،
یزید کو جہنمی کہیں 1000 دفعہ کہیں، جو یزید سے ہمدردی کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ چڑھائی کرنا، اگر اس وجہ سے چڑھائی کرتے تو میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، بولیے جی بھائی نے بھائی کو قتل کیا، یہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت آدم نے تربیت نہیں کی ہوگی ان کی اچھی؟ کی سمجھ کوئی نہیں آئی جی کی بھائی، اللہ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، حضرت آدم نے اپنے بچوں کی پرورش کی، حضرت امیر معاویہ تو نبی بھی نہیں ہے، وہ گال سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، دونوں میں مسئلہ ہوا تو جناب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، مجھے بتائیں کہ اس عمل کا الزام حضرت آدم پہ آئے گا؟ نہیں بولیے نہیں آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، سگے بیٹے نے دعوت قبول کی؟ نہیں کی. بولیے نہیں کی. مجھے بتائیں حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں یا دعوت میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. تو الزام کیا نوح علیہ السلام پہ آئے گا؟ نہیں. اچھا، یزید کا بیٹا کون تھا؟ معاویہ بن یزید، جس نے تھوک دیا اس تخت پہ جی کہ میرا باپ اس ظالم نے اہل بیت کا خون بہایا ہے، میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں. مجھے بتاؤ وہ کس کے گھر میں پرورش پائی تھی اس نے؟ یزید کے گھر میں پلا، اور کام کون سا کیا؟ کیا بات. سبحان اللہ. بات سمجھیے، اور پلے یزید دے گھر تے بنے حسینی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، حق چار یار، کوئی نہیں. اور زندہ باد. اے معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے. یہ وہ بیٹا ہے، اگر محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا 73واں باب کھولو نا، اب لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، مصیبت یہ ہے. جی 73واں باب کھولو، اس کے اندر جتنے اولیاء کا تذکرہ آ رہا ہے نا، اس میں ظاہری اور باطنی خلافت کا تذکرہ موجود. محی الدین ابن عربی کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اولیاء ہیں جن کو اللہ نے صرف ظاہری خلافت سے نوازا، جن کو اللہ نے صرف باطنی خلافت سے نوازا، اور وہ کون ہیں جن کو ظاہری اور باطنی دونوں خلافتیں دی. سبحان اللہ. یہ کون لکھ رہا ہے؟ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں. فرمایا وہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں خلافتیں دی، وہ کون کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن. اگے کون ہے؟ معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، معاویہ بن یزید، متوکل باللہ. معاویہ بن یزید کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں خلافتوں سے نوازا. پتر یزید دا کچھ تقدیر دے تے بھی کچھ رکھو نا، اپنا ایمان تے کہ تقدیر غالب ہوندی ہے. عمر نبی دے پتر آدم علیہ السلام دے تربیت تے کمی کوئی نہیں. بے شک. نوح علیہ السلام دا پتر ہوئے باغی، تربیت تے کوئی کمی کوئی نہیں. اس قاعدے اور قانون کے ساتھ نبی بچتے ہیں. اپنے ایمان سے بتاؤ، جو زائدہ قاعدہ اور ضابطہ ہم نے بنایا ہے کہ یزید چونکہ جناب والا پتر امیر معاویہ دا، اگر ایک قاعدہ تے ایک کلیت اسا رکھیا نا تے نبی بھی نہیں بچ دے. اللہ اکبر. بات سمجھیں؟ اس لیے کتابیں پڑھو، دیانتداری کے ساتھ پڑھو. آخر میں اتنا کہتا ہوں، آل بیت کی محبت بھی فرض ہے، صحابہ کی محبت بھی فرض ہے، آل بیت کا احترام بھی فرض ہے، صحابہ کا احترام بھی فرض ہے. مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ان کی جو آپس کے معاملات ہیں ان پر چھوڑو. اور وہی بات ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، اور غوث پاک نے آگے انہیں طالبین اس کو نقل کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت ہم ہوتے تو کسی طرف سے تلوار چلاتے نا، اللہ نے اگر ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے تو تان و تشنیع سے ہمیں اپنی زبانیں بھی
محفوظ رکھنی چاہیے. اب اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، توجہ کرنا. میں صرف 2 حدیثیں پڑھ کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. امام طبرانی نے یہ حدیث لائی. میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی. ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، میرے صحابہ سے میرے بعد لغزشیں ہوں گی. یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، سبحان اللہ. اللہ ان کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ میرے ساتھ شرف صحابیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ثم یأتی من بعدہم قوم، فرمائے ایک ایسی قوم آئے گی جو ان کی مشاجرات و نزاعات و اختلافات اور جنگوں کو لے کے زبان کھولیں گے. یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ایسے لوگوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا. سیالوی حدیث کا ذمہ دار ہے، حدیث نہ ہو گردن کاٹ دیجئے. اب آخری حدیث سن لیجئے جو امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر بھی لائی اور ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اصحارا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو اللہ نے میرے لیے چنا. سبحان اللہ. واختار علی اصحابا و اصحارا. اصحار کس کو کہتے ہیں؟ سسرالیوں کو. ابو سفیان حضور کے سسر نہیں ہیں، جی. حضرت امیر معاویہ حضور کے سالے نہیں ہیں، حضرت ابو بکر پاک حضور کے سسر نہیں ہیں، حضرت عمر پاک حضور کے سسر نہیں ہیں. تو ذرا غور فرمائیے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اصحارا، اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا، چنا، اور میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو اللہ نے میرے لیے چنا. سیأتی قوم، فرمایا ایک قوم آئے گی یسبونہم وینتقصونہم، جو صحابہ کی شان گھٹائے گی اور ان پہ تانو تشنیع کرے گی. فلا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، انہاں نال مجلس نہیں کرنی، انہاں نال کھاونا نہیں، انہاں نال پیونا نہیں، انہاں نال رشتے نہیں کرنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں میری ہو گئی اکا بس جی. بس سید پاک دے قدمت ہاتھ رکھ کے صرف دعاؤں دی درخواست. اللہ میں بہت تھک گیا یار، ہن تھاڈیاں بھی درد کرن لگ پیاں تے تساں ہن اکھیں پٹیاں تے ہن جاگے ہو. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے بھائی ارشاد صاحب کی ایک فرمائش پوری کر دیتا ہوں ذوق پہ اختتام.